پکار لو، جتنا اخبار کو کالا کرنا ہے کرو، جتنا فیس بک پہ بولنا ہے بولو، مگر میں اور میری جماعت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے اخبار کے کالا کرنے سے، تمہارے فیس بک پر جھوٹ لکھنے سے، بولنے سے، تمہارے وہ کیلکولیشن بتانے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حیدرآباد سے کشن گنج 1400 کلومیٹر دور ہے، مذاق نہیں ہے۔ کچھ جذبہ ہوگا ہمارے دلوں میں جو وہاں پر جاتے ہیں، مذاق نہیں ہے۔ کشن گنج کو جانا خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، آسان سفر نہیں ہے، مگر ایک خواہش ہے، ایک جذبہ ہے۔ اور وہ جذبہ کیا ہے کہ نہیں، وہاں پر سیمانچل کی ناانصافی کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس وقت ہوگا جب سیمانچل میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے تو تبھی سیمانچل کا انصاف ہوگا۔ یہ طلب ہے، یہ جستجو ہے، یہ منزل ہے، یہ پیغام ہے، یہ سوچ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیمانچل سے کامیابی کا ایک سفر شروع ہوا ہے۔ اب ہم پٹنہ کے ان تمام حکمرانوں سے کہیں گے کہ یقیناً ایک زلزلہ آئے گا سیمانچل میں۔ اب سیمانچل میں تبدیلی ہوگی، سیمانچل کی اس ناانصافی کا اسی وقت خاتمہ ہوگا جب آنے والے بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے۔ ایک قمر الہدیٰ سے نہیں بلکہ ایسے کئی قمر الہدیٰ اور آفتاب اور ہمارے اختر الایمان اور تصیر اور عادل کی طرح لوگ جب جیت کر جائیں گے بہار کے اسمبلی میں، تبھی جا کر مظلوموں کو ایک آواز ملے گی اور اس ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ کس نے دیکھا سیمانچل کی ناانصافی کو؟ ہم نے دیکھا۔ ہر بارش میں ہزاروں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جے ڈی یو والے، وکاس وکاس وکاس۔ ایسی بارش پٹنہ میں ہوئی کہ کشتی میں سفر کرنا پڑا، ان کا ڈپٹی چیف منسٹر کشتی میں بیٹھ کے نکل گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز ہے۔ مہاراشٹرا میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم کو جو کمزوریاں ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہیں، اس کو دور کریں گے، اور پورے نئے حوصلہ عزم کے ساتھ اور اتحاد کو اور مضبوط کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت میں اتحاد مضبوط ہوگا تو عوام اس اتحاد کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر ہمارے پیغام کو سمجھے گی اور ہماری طرف راغب ہوگی، اور ہم ان کے دلوں کو جیت کر کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہو، فاروق صاحب ہو، وہ نہ صرف اپنے اسمبلی حلقہ جات میں ترقیاتی کام کروائیں گے بلکہ جماعت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ پورا اپنا تعاون پیش بھی کرتا ہوں۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، الزام تو لگتا رہے گا، انہوں نہیں لڑے، وہاں لڑے، ہریانہ میں نہیں لڑا، آپ ہار گئے۔ شکر ادا کرو کہ میں نہیں گیا میوات کو۔ اگر میوات کو چلے جاتا تو پھر تمہارے وہ ایک دو بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اہم بات یہ ہے کہ مجلس جو کہتی ہے کہ سیاسی طاقت کو حاصل کرو، آج سے 3 دن پہلے انڈین ایکسپریس اخبار میں 2 مشہور ایکسپرٹس نے ایک مضمون لکھا اور اس میں مسلمانوں کا حال بیان کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ پورا ڈیٹا کے ساتھ کہا کہ پورے وطن عزیز میں مسلمانوں کا جو موقف ہے کہ صرف 14% مسلمان گریجویشن مکمل کرتے ہیں، ہمارے دلت بھائی 18%، ہمارے ہندو او بی سی بھائی 25%، اور ہندو اپر کاسٹ لوگ 37% گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی پوچھے گا کہ کیوں ہم لوگ گریجویشن کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور یہ تمام فگر جو ہے جنوبی ہندوستان میں اچھے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیرت کی بات یہ کہ ہریانہ میں صرف 3% مسلمان گریجویٹ، راجستھان میں 7%، ویسٹ بنگال میں 8%۔ بتائیے آپ
اور پھر 15 سے 24 سال کی عمر میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. یہ انڈین ایکسپریس کا آرٹیکل بتا رہا ہے, میرے اعداد و شمار نہیں ہے, ورنہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کے اعداد و شمار ہے, ان کو عادت ہے بھڑکاؤ بھاشن دینے کی. یہ انڈین ایکسپریس کے مضمون کا معاملہ ہے. یہ ہم کو غور کرنا ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہیں گے, 5 سال سے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو 300 کے اوپر سیٹیں مل گئی. ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چائے بیچتا تھا, یقیناً آپ بیچتے ہیں یا بیچتے تھے, اب تو نہیں بیچتے آپ چائے. ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر پچھلے سال دنیا کے 117 ممالک میں جو عالمی بھوک کا انڈیکس تھا, عالمی بھوک کا انڈیکس, گلوبل ہنگر انڈیکس, 117 ممالک میں پچھلے سال ہندوستان کا نمبر تھا 95 تھا. اس سال 102 ہو گیا, 117 میں 102 ہو گیا. اور یہ لوگ بولتے ہیں اسدالدین اویسی کو دیکھ کے یہ نیا جنہ بن رہا, جبکہ یہی دارالسلام ہے, یہاں پر جنہ آئے تھے, ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور آج یہاں پر ترنگا لہراتا ہے. مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1 سال پہلے ہمارا نمبر 95 تھا, اب 117 دنیا کے ممالک میں 102 ہو گیا. مودی جی یہ تو بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ بنگلہ دیش کا نمبر 88 ہے, پاکستان کا نمبر 94 ہے. ارے شرم کرو جو لوگ نیشنلزم کی باتیں کرتے, ڈوب مرو تم لوگ, تم ڈوب مرو کہ تم نے بھارت کا یہ حال کر دیا کہ ہمارے سے اچھا مقام بنگلہ دیش اور پاکستان, سری لنکا اور نیپال کا. بھوک کا گلوبل عالمی انڈیکس 117 ممالک میں ہندوستان کا نمبر 102. یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ ارے شرم کرو تم لوگ, جس ملک میں 20 کروڑ لوگ روز رات میں بھوکا سوتے ہیں اور تم بات کرتے, بڑی بڑی باتیں کرتے, بڑی بڑی باتیں کرتے, جھوٹ بولتے ہو تم لوگ, غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو بی جے پی آر ایس ایس والے. پورے دنیا کا بھوک کا انڈیکس بھارت میں, ہندوستان میں ہمارا نمبر پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سے نیچے ہے. اس ملک میں 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ. تم کو کیا تمہارے دلوں کی سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کہ تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ یہ تمہاری حکومت ہے کہ تم 5 سال میں بھارت کا یہ حال کر دیا کہ ہمارا موقف پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال سے نیچے ہو چکا ہے. اور میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کھانا بہت ہمارا ضائع کیا جاتا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, آپ جو دولت مند ہیں, ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ روز بھوکے سوتے ہیں اور ہمارے پاس اگر شادیوں میں, شادی بیاہ میں اگر کھانا زیادہ ہوتا ہے, اسراف مت کریے, گناہ ہے. اگر کھانا بچتا ہے تو غریبوں کو پہنچائیے, ان مقامات پر جا کر دیجئے جہاں پر غریب بھوک سے سوتا ہے, ان بستیوں میں پہنچائیے. میرے بھائی یہ اصل ملک کا ڈیولپمنٹ کی بات کرتے یہ ہے. بی جے پی نہیں بات کریں گی اس بارے میں. آپ کو معلوم ہمارے ملک میں پڑھے لکھے نوجوان جو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہے, گریجویشن کی ڈگری ہے, ان میں بے روزگاری کا تناسب 24%, 24%. پڑھے لکھے بچوں میں 24% بے روزگاری کا تناسب ہے. یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ افسوس کہ جو پوسٹ گریجویٹ ہیں, جو ڈگری ہولڈر ہیں, 24% ان میں ان ایمپلائمنٹ ہے. اور آپ بات کرتے, بڑی بڑی بات کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حال ہے
बीजेपी का आप अंदाजा लगाइए। और फिर महाराष्ट्र हो या कहीं पर भी हो,